ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے چیف جسٹس اور آرمی چیف ہی نجات دہندہ کیوں ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سلیم بخاری صاحب موجود ہیں اور ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں جنرل حامد نواز صاحب. سلیم بخاری صاحب, میں آپ سے ہی شروع کروں گی کہ دیکھیں جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری بی بی کے رہ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت پرو پیپلز پارٹی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت چلے اور ڈیموکریسی چلے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ڈز ہی ہیو اے سافٹ کارنر؟ دیکھیں یہ الزام کہہ لیجئے یا یہ جو ایک تاثر ہے جی جی اس کو اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو دبئی لے جانے کا سہرا بھی جنرل اشفاق کیانی کے ہاتھ ہے, کہ سر ہے, اس لیے کہ وہ ISI کے چیف تھے اور وہی ان کو مشرف کو ملوانے کے لیے بے نظیر کے پاس لے گئے تھے. وہ بے نظیر جنہوں نے ساری زندگی عالمی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جہاد کیا, جدوجہد کی, اسی طرح ان کے والد نے, لیکن بالآخر وہ ملاقات دبئی میں ہوئی جس کے نتیجے میں NRO نے جنم لیا. تو یہ ایک تاثر جو ہے بے معنی یا بالکل ہی یعنی غلط نہیں ہے, اس میں جان ہے. لیکن جب سے یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے اور جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں, میرے خیال سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت سوبرلی اور بہت انٹیلیجنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. کوئی اسرشن ان کی ایسی نہیں ہے, کوئی ایکٹ ان کا ایسا نہیں ہے جس سے ان کے کسی خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ کا اندازہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ایرا میں جو بہت کروشل ایرا ہے ہماری سیاست کا, بالکل, اور انہوں نے جوڈیشری کو بھی ریسٹور کرنے کی بہت رسپانسبل کردار ادا کیا. جنرل صاحب, یہ جو سو کال ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو کہ جمہوریت کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں, ان سے گورننس نہیں ہو رہی. تو اس وقت عوام ایک بہت بڑے ڈیلیما میں ہے. دے ڈونٹ نو کہ ان کو ریسکیو کون کرے اس اتنے بڑے ڈیلیما سے. اس میں دیکھیں, اگر ایک گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تو سیاسی میدان میں دوسری قوتیں موجود ہیں, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہ بھی کسی وجہ سے, یہ دوسری ازمپشن ہماری یہ ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی اگر حکومت میں ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو باقی سیاسی قوتیں بھی جو ہیں وہ اتنا اس کو ٹالریٹ کریں گی کہ بیڈ گورننس کے باوجود یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے, لیکن سیاسی میدان میں کوئی قوت اس بیڈ گورننس کو چیلنج نہیں کرے گی, خالی بیان بازی کی حد تک ہوگا. تو یہ جو باقی سیاسی منظر ہے یہ بھی عوام کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ خاموش تماشائی کی حیثیت سے کھڑا رہے گا یا زیادہ سے زیادہ کوئی کرٹیسزم کے الفاظ بول دیں گے. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں, اور ہمیں کوئی ایک تیسری قوت ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تمام کولیشن پارٹنرز اس وقت بیڈ گورننس کا ان کو ایشو آ رہا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن مجھے جنرل صاحب سے ایک بات پوچھ لینے دیجیے. جنرل صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ میڈیا جو ہے وہ فوج کو گھسیٹ کے لے آتا ہے ہمیشہ سے. میرے خیال سے آپ تھوڑی سی زیادتی فرما گئے میڈیا کے ساتھ, کیونکہ جب ایوب خان آئے تھے تو صرف سرکاری اور اسٹیٹ رن میڈیا ہوتا تھا, تب ان کی مرضی تھی وہ آگے. یہی حال جنرل ضیاء الحق کے وقت میں تھا, اور مشرف جن حالات میں آئے وہ تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. میرے خیال سے اتنی آسانی سے میڈیا کو فوج کو گھسیٹنے کا فتویٰ جاری کر دینے میں تھوڑی سی آپ زیادتی فرما گئے ہمارے ساتھ. اور اب آپ کے سوال کی طرف. نہیں, آئی تھنک آپ میڈیا کے ساتھ کافی نمک حلالی کا ثبوت دے رہے ہیں. نہیں, میں نمک حلالی کا ثبوت تو دوں گا ہی, کیونکہ میں کمیونٹی کے ساتھ تو ہوں. اور کمیونٹی پوری کرنے تھے, میں نے آپ کو بات کرنے دی ہے. وہ بات یہ ہے کہ فوج نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا. میڈیا پہ جتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کی کنکلوژنز میں یہ فوج کا ایک رول نظر آتا ہے. تو اس کو میں نے گھسیٹنے والی بات کہا ہے. آپ میرے ایکسپریشن کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فوج کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا, کوئی ایسا رویہ نہیں سامنے آیا جس میں کوئی اس سلسلے میں آ کے وہ کوئی رول پلے کرنا چاہیں. لیکن میڈیا میں متواتر اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فوج کا ایک رول ہے یا شاید رول بن جائے گا. میں آپ کو, مجھے اجازت دیجیے, میں ایک چھوٹی سی یاد دہانی کراتا چلوں. جو کیری لوگر بل کے حوالے سے پہلی دفعہ پورے 60 سال کی تاریخ میں فوج کی طرف سے ایک باقاعدہ ریٹن بیان جاری کیا گیا تھا ISPR کی طرف سے, تو اسے کس کھاتے میں رکھیں گے آپ؟
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میری بات کو وہ شاید یا میں سمجھا نہیں پایا انہیں جی کہ میں نے تو کہا کہ سیاستدان ہمیشہ فالٹر کرتے ہیں، ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ فوج کو آنا پڑ جاتا ہے. میں نے تو خود فوج کی بڑی وکالت کی ہے، لیکن یہ سارا الزام میڈیا کے سر دھر دینا جو ہے اس بڑی زیادتی ہے. آپ کے سوال کی طرف دیکھیے، تیسری قوت جو ہے وہ ہمیشہ انویزیبل ہوتی ہے، ویزیبل کبھی نہیں ہوتی. جب مین پولیٹیکل ایلیٹ ڈیفالٹ کرے گی اور ویکیوم آئے گا، اس ویکیوم کو پہلے ماضی میں جس طرح بھرا گیا ہے، فل کیا گیا ہے، وہ اسی طرح سے ہی فل ہوگا. جی ماضی میں تو ہمیشہ ڈائریکٹ انٹرونشن آف دا آرمی ہوئی ہے، پھر اس کے بہت سالوں کے اندر لیڈرشپ ایوالو ہو کے اور نکلی ہے، لیکن اس وقت تو ڈائریکٹ انٹرونشن آف دا آرمی نظر نہیں آ رہی. بالکل نظر نہیں آ رہی. میں نے بتایا آپ سے کہ 2 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے قرآن سر پہ رکھ کے پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا تھا کہ آئی ایم اے بھٹو لائلسٹ. تو یہ آپ چھوڑ دیں اس کو، اس کی بھی پوری تاریخ ہے پیچھے. اور 4 جولائی اور 5 جولائی کی رات کو ان کو فارغ کر دیا تھا انہوں نے ایک میجر بھیج کے. تیسری قوت ہمیشہ انویزیبل ہوتی ہے جیسا میں نے آپ سے کہا، اور پھر اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں یہی ہمارے حضرات اور یہی بے شرم اور بے حیا قسم کے سیاستدان جو ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے اور جواز مہیا کر دیتے ہیں، اور پھر پورے اپنے اقتدار کے عرصے میں ان کے اقتدار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دنیا جہان کی ہر دلیل سامنے لے کے آ جاتے ہیں. ہم اس پہ فردر بات کریں گے، اور رول آف دی آرمی اور اس وقت عوام کو ریلیف کون دے گا. جنرل صاحب پلیز ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیں.